السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، ایک علمی بیان سنیے، دل چھو جانے والے بیان ہے۔ خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا عرفان اللہ قاسمی صاحب۔ ضرور سنیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو سیرت پاک کے مبارک عنوان پر منعقد کیا گیا۔ آپ بہت دیر سے اکابر علماء کا بیان اور شعراء کا کلام سماعت فرما رہے ہیں۔ اب رات کے 11 بج چکے ہیں، یہ سونے کا وقت ہے، یہ نہ بیان کرنے کا وقت ہے نہ بیان سننے کا وقت ہے، مگر ایک نظام طے تھا، اس نظام کی وجہ سے ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں اختصار کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ سیرت سے متعلق 2 باتیں عرض کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ دھیان توجہ سے ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں آلتو فالتو بات کرنے کا قائل نہیں، جو بات کہوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا۔ عقیدے میں درستگی اور اعمال میں بلندی پیدا کرنے والے کام آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ دھیان سے سنیں۔ میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، نبی کا مقام کیا، اور دوسری بات، نبی کا کام کیا۔ یہ 2 باتیں میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کا مقام کیا ہے اور نبی کا کام کیا۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کا مقام اس کائنات کی جملہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بالا نرالا ہوا کرتا۔ اس کائنات میں اللہ نے بے شمار مخلوق پیدا کیا، تمام تر مخلوقات میں سب سے بلند مرتبہ نبیوں کا مرتبہ ہوتا، اور نبی اللہ انسانوں میں سے بناتا، اور انسان یہ اللہ کی سب سے اشرف مکرم مخلوق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسانوں کی اصلاح مقصود ہے تو نبی انسانی جماعت سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا تو فرشتہ انسانوں کو روزہ رکھنے کا طریقہ بتا سکتا، اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں۔ افطار کرنے کا طریقہ فرشتہ کیسے بتائے گا؟ اب انسان کی ضرورت، فرشتہ نبی بن کر اگر آتا تو انسانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے کسی نبی کو فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے، سارے کے سارے انسانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس لیے کہ انسانوں کی اصلاح مقصود ہے۔ اگر فرشتہ نبی بن کر کے آتا تو میاں بیوی کے حقوق وہ کیسے بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ فرشتے نکاح بیاہ نہیں کرتے، فرشتوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، فرشتے کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، انسانوں کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے، لہذا ان مسائل کی جانکاری وہی دے سکتا ہے جو ان حالات سے گزرتا ہو۔ اس لیے اللہ نے نبی ہمیشہ انسانوں میں سے بنایا۔ جبریل یہ فرشتوں کے سردار، مگر کوئی ان کے ماں باپ کا نام نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ فرشتے ماں باپ سے پیدا نہیں۔ آپ اپنے نبی کے ماں باپ کا نام جانتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نبی پیدا ہوا، اس کی ماں بھی ہے اور اس کے باپ بھی ہے۔ یہ عادت اور یہ علامت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، فرشتے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لہذا یہ بات کلیئر ہو کر سامنے آئی کہ نبی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اور نبی ہمیشہ انسان ہوتا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ 11 بجے رات کے بعد سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ 11 بجے رات کے بعد سمجھنا شروع کرتے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ اتنے سمجھدار ہیں تو جلدی جلدی ہم اپنی دونوں بات آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ نبی ہمیشہ انسانی جماعت سے تعلق رکھتا، نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ میں نے ایک بات کہا اور آپ نے دھیان نہیں دیا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ جیسے نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اگر آدمی نے وضو نہیں کیا اور نماز کی رکعت اس نے لمبی کر دیا تو کیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ نہیں، نماز سے پہلے وضو کا ہونا ضروری۔ اسی طرح نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت مطلوب۔ دوسری وجہ، اللہ ہمیشہ، دھیان سے سنو، جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں 50 صفحہ کتاب کا پڑھ جاؤ گے تب کہیں آپ کو اس بات کی ہوا لگے گی جو بیٹھے بیٹھے میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں۔ دھیان سے سنو، اللہ ہمیشہ اپنی آسمانی کتاب نبی کے پاس بھیجتا۔ اللہ کی کتاب غیر نبی کے پاس نہ آتی ہے نہ آ سکتی۔ کتاب الہی ہمیشہ نبی کے ہاتھ میں آتی۔ تورات کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انجیل حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کلام اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کی کتاب ہمیشہ نبی کے پاس آتی ہے۔ اگر نبی نہیں ہوگا تو بندوں کو اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی، اس لیے نبی کا ہونا ضروری۔ نبی ہوگا تو اللہ کی کتاب آئے گی، نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ ہمیشہ نبی بھیجتا رہا اور نبی یہ انسانی جماعت سے تعلق رکھتا رہا۔ تیسری وجہ، نبی کے انسان ہونے کی اور امت میں نبی کے ہونے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ نبی، دھیان سے سنو، نبی بندے اور خدا کے درمیان واسطہ، نبی بندہ اور خدا کے درمیان واسطہ۔ اللہ ہر بندے سے بات نہیں کرتا،
اللہ نبی سے بات کرتا، اللہ کی بات نبی کے پاس آتی۔ اگر نبی نہیں ہوگا تو نہ اللہ کی کتاب مل سکتی ہے نہ اللہ کی بات مل سکتی ہے۔ نبی واسطہ ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ اگر اللہ کی کتاب چاہیے تو نبی سے واسطہ ضروری ہے، اگر اللہ کی بات چاہیے تو نبی سے رابطہ ضروری۔ اس کے بغیر نہ اللہ کی کتاب ملنے والی نہ اللہ کی بات ملنے والی۔ جس طرح نبی بندے اور خدا کے درمیان واسطہ، ایسے ہی اگر آپ کو نبی کی بات چاہیے تو پھر صحابی سے واسطہ رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ بغیر صحابی کے واسطے کے نبی کی بات نہیں مل سکتی، جیسے نبی کے بغیر اللہ کی بات نہیں ملتی، ایسے صحابی کے بغیر نبی کی بات نہیں ملتی۔ معلوم ہوا ہمیں جماعت صحابہ پر بھی اعتبار کرنا پڑے گا اور جماعت انبیاء کی ذات پر بھی یقین کرنا پڑے گا۔ بغیر نبیوں کی جماعت کے اللہ کی بات نہیں، اور بغیر صحابہ کی جماعت کے نبی کی بات نہیں۔ اس لیے انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اللہ کی کتاب پر ہو اور اس کا ایمان نبی کی ذات پر ہو۔ اللہ کی کتاب کو نبی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب نبی کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو جب قرآن آسان ہے تو نبی سے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی خود سمجھ سکتا۔ تو قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا؟ قرآن کی اس آیت کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو پوری آیت پڑھو۔ ہمیشہ گمراہ لوگ، اسلام سے بھٹکے ہوئے، اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ادھوری بات بتاتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جس طرح لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح پڑھتے نہیں، غلط پڑھتے ہیں، غلط مطلب بتاتے۔ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی، اور دوسرا طریقہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں مگر اس کا مطلب وہ نہیں بتاتے جو آج تک ساری دنیا سمجھتی رہی، اس کا مطلب نیا بیان کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک نواب صاحب تھے، اگر مجمع میں کوئی نواب صاحب ہو تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات برسبیل تذکرہ مثال دینے کے لیے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو نواب صاحب کا طریقہ یہ تھا، انہوں نے اپنے ملاقاتی حال کے دروازے پر ایک اعلان لکھا۔ اس میں نواب صاحب نے اعلان لکھایا ٹھہرو مت اندر آؤ۔ کیا مطلب؟ ڈائریکٹ نواب سے نہیں مل سکتے ہو، باہر ٹھہر جاؤ، نواب صاحب اجازت دیں تب اندر جاؤ۔ اب پڑھے لکھے لوگ آتے اور نواب صاحب کے مین گیٹ پر یہ اعلان پڑھتے ٹھہرو مت اندر آؤ، تو باہر رک جاتے۔ نواب صاحب نے ان پڑھ انگوٹھا ٹیک قسم کے لوگوں کے لیے دوسرا انتظام کیا، وہاں دربان واچ مین متعین کر دیا۔ ان پڑھ آدمی آتا تو اس کو واچ مین روک دیتا کہ پہلے نواب صاحب کی ملاقات کے لیے منظوری ضروری۔ اسی پر عمل چل رہا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس علاقے میں ایک ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے پہنچ گئے۔ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے کون لوگ؟ ان کی پہچان کیا ہے؟
تو ہم ان کی آسان پہچان بتاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہ کہلاتے ہیں جو نہیں لکھا ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے، جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھتے، جو نہیں لکھا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ گمراہی کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے صاحب جب وہاں پہنچے تو نواب صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ اے بھائی، اے چائے والے، اے چائے والے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جہاں۔ میں عجیب تماشا ہے، روزہ ہم رکھیں افطار آپ کریں گے، روزہ ہم رکھیں افطار آپ کریں گے، بیوی ہماری دھمکی آپ دے رہے ہیں کہ طلاق ہم نہیں دیں گے، آپ ہیں کون؟ بول ہم رہے ہیں، پیاس آپ کو لگ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایسے عاشق ساتھ رہیں گے تو بیڑا پار نہیں ہوگا، گاڑی پھنس جائے۔ بول ہم رہے، پانی ہم کو پینا چاہیے، چائے ہم کو پینی چاہیے، تو نہ تو میں نے پانی پیا نہ میں نے چائے پیا، اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ کی پیاس بھڑک رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایسے عاشق ساتھ رہیں گے تو مسئلہ مشکل ہو جائے۔ بالکل تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح سنجیدہ، میرا مزاج دوسرے مولویوں سے بالکل الگ تھلگ، نہ تو میں آلتو پھالتو بات کرنے کا قائل ہوں، نہ بیان کے دوران کھانے پینے کے دور کا قائل۔ ایک کام کرو، یہ کیا سو بھی رہیں جاگ بھی رہیں ہو ہی نہیں سکتا، کھا بھی رہیں سو بھی رہیں ہو ہی نہیں سکتا، سن بھی رہیں کھا بھی رہیں ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی کام کر سکتے ہو۔ لہذا دین کی بات سننے کے لیے آئے ہو تو اس وقت میں صرف دین کی بات سنی جائے، صرف دین کی بات کہی جائے۔ یہ کھانا پینا سونا یہ کام کرنا تھا تو گھر پہ رہنا تھا، یہاں کیوں آئے؟ اس لیے بالکل سناٹے میں تھوڑی دیر رہو۔ نہ ہم ایک وقت میں دو کام پسند کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے صاحب پہنچے نواب صاحب سے ملنے کے لیے۔ یہ گیٹ پر پہنچے، اعلان پڑھا، آگے بڑھے۔ جیسے آگے بڑھے تو دربان نے پیچھے سے گریبان کھینچ کر کے کہا، پڑھے لکھے ہو کر ایسی غلطی؟ تو جواب میں کہنے لگے، پڑھا اس لیے آگے بڑھا، پڑھا اس لیے آگے بڑھا۔ تو دربان نے پوچھا، کیا پڑھا؟ کہا، لکھا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب تک کیا پڑھا جا رہا تھا؟ ٹھہرو مت اندر آؤ، بغیر اجازت کے اندر نہ آؤ۔ اس نے اسی کو پڑھا، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اسی سے اس نے گمراہی پھیلا دیا۔ لکھنے والے نے جو اعلان لکھوایا، جس مقصد کے لیے لکھوایا، اس کے خلاف مطلب سپلائی کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، مگر کس کے لیے؟ آگے وجہ بتائی، لِلذِّكْرِ، قرآن آسان ہے ذکر کے لیے۔ ذکر کا مطلب کیا؟ علماء جانتے ہیں ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا۔ اب آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ بچہ یاد کرنا چاہے، بچی یاد کرنا چاہے، مرد یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، میاں بینا تو بینا، نابینا قرآن یاد کرنا چاہے، قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ یہ ہے آیت کا مطلب۔ اور ذکر کا ایک دوسرا معنی ہے، ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں 6666 آیتیں،
ان 6000 سے زائد آیات میں اللہ نے کچھ آیتوں میں قوموں کے حالات بیان کیا، نبیوں کے واقعات بیان کیا، کچھ آیتوں میں جنت کا تعارف کرایا، کچھ آیتوں میں جہنم کا تعارف کرایا، کچھ آیتوں میں اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، کچھ آیتوں میں اپنی عجائبات کا تذکرہ کیا، مگر قرآن میں 500 آیتیں وہ ہیں جس کا تعلق احکامات سے ہے، مسائل سے۔ ان احکامات کا سمجھنا، ان مسائل پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ مثلا قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ کیسے عمل کرو گے؟ اس کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں۔ یہ نماز اور زکوٰۃ یہ مسائل احکامات سے تعلق رکھتا، ان کا سمجھنا آسان نہیں۔ اس لیے اللہ نے نبی بھیجا کہ اگر اللہ کی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو طریقہ اختیار کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ نبی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے۔ نبی کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، نبی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، لہذا اللہ کی رضامندی نبی کی اتباع کے بغیر مل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کی ذات کو امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر مسلمان مرد و عورت کو نبی کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، نبی کے حالات کی معلومات ہونی چاہیے۔ جب نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ نبی کی کل زندگی کتنی، نبی کی مکی زندگی کتنی، مدنی زندگی کتنی، نبوی زندگی کتنی، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ نبی نے مکہ میں کیا کیا کام کیا، مدینہ میں کیا کام کیا، سفر میں کیا کام کیا، حضر میں کیا کام کیا، مردوں کے لیے کیا کام کیا، عورتوں کے لیے کیا کام کیا، کمزوروں کے لیے کیا کام کیا، ظالموں کے خلاف کیا فیصلہ لیا، مظلوموں کی مدد نبی نے کس طرح کیا، فاقہ مستوں کا تعاون کس طرح کیا، بچوں کی تربیت نبی نے کس طرح کیا۔ نبی صرف نماز سکھانے نہیں آئے، نبی پورا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اور دین کا تعلق پیدائش کے بعد سے قبر میں سونے تک پیش آنے والے حالات و واقعات کے مجموعے کا نام۔ اس لیے فرمایا نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اب ہم دوسری بات عرض کر رہے ہیں، نبی کا کام کیا؟ نبی کا کام دھیان سے سنو، نبی کا کام ہے اخذ احکام، تبلیغ احکام۔ کیا مطلب؟ اللہ سے حکم لینا اور اللہ کے بندوں کو احکامات سکھانا، یہ نبی کا کام۔ اللہ سے قانون لینا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا قانون پہنچانا، یہ نبی کا کام۔ اخذ احکام، تبلیغ احکام، اللہ سے نبی حکم لیتا ہے اور اللہ کے بندوں کو نبی اللہ کا حکم پہنچاتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہوا کہ حکم بنانا، قانون چینج کرنا، یہ کام نبی کا نہیں۔ جاہل ہے وہ آدمی جو کہتا ہے نبی فل پاور ہوتا،
جاہل ہے وہ، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا۔ نبی کا کام ہے احکام پہنچانا، احکام بنانا یہ اللہ کا کام۔ اللہ قانون بناتا ہے، نبی قانون پہنچاتا۔ میں نے یہ دعویٰ کیا قانون بنانا نبی کا کام نہیں۔ جب قانون بنانا نبی کا کام نہیں تو قانون چینج کرنا بھی نبی کا کام نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل قرآن کے اندر موجود۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے گھر، اپنی بیویوں کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ ایک بیوی کے پاس دیر تک ٹھہرے، وہاں آپ نے شہد نوش فرمایا۔ پھر دوسری بیوی کے گھر جب پہنچے تو پہنچنے میں دیر ہوئی۔ انہوں نے نبی کو دیکھ کر کہا آپ کے منہ سے مغافیر، مغافیر ایک بدبودار قسم کا گوند کہلاتا، کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے شہد پیا ہے، مغافیر نہیں کھایا۔ کہا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی۔ تو نبی نے اسی مجلس میں کہہ دیا میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، حالانکہ اللہ نے شہد کو حلال کیا۔ نبی نے قسم کھا کر حلال شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ اتنے میں جبریل امی قرآن میں نیا قانون لے کر آ گئے۔ جبریل امی قرآن میں نیا قانون لے کر اترے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے پیغمبر آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر کیوں کر حرام کیا جس کو ہم نے حلال کیا؟ اللہ نے شہد کو حلال کیا، نبی نے قسم کھا کر حلال شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا۔ اللہ نے فوراً جواب طلب کیا لم تحرم، آپ نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ معلوم ہوا قانون بنانے کا پاور نبی کو نہیں، قانون پہنچانے کا پاور نبی کو دیا گیا۔ نبی نے اسی مجلس میں قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جو قسم آپ نے کھایا تھا وہ قسم کا حکم آپ سے ختم ہوا۔ معلوم ہوا قانون پہنچانا آپ کا کام ہے، قانون بنانا آپ کا کام نہیں۔ میں دوسری دلیل دیتا، دلیل اتنی مضبوط دیں گے کہ آپ مل کر توڑ نہیں سکتے۔ قانون بنانا نبی کا کام نہیں، قانون پہنچانا یہ نبی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے سفر معراج فرمایا، آپ نے سنا ہو، مگر میں جو کہہ رہا ہوں آگے وہ دھیان سے سنو۔ آخری نبی کے علاوہ کسی نبی کو اللہ نے معراج کا سفر نہیں کرایا۔ گویا میں یہ بات کہنے کا مجاز اور حق رکھتا ہوں کہ عرش آدم پر جہاں یتیم عبداللہ کے قدم مبارک پڑے، آپ کے بعد صبح قیامت تک کسی اور قدم کے پڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں آپ نے قدم رکھ دیا اس سے آگے کوئی قدم جا نہیں سکتا، اس نشان قدم پر کوئی اور قدم پڑ نہیں سکتا۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جب آپ نے سفر سے واپسی فرمائی تو اللہ نے تحفے کے طور پر نماز کا تحفہ، 50 وقت نماز کا تحفہ پیش کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نبی نے 50 وقت میں کمی کی درخواست کیا، تو اللہ نے 5 وقت کم کر دیا۔ ہوتے کرتے 9 مرتبہ کمی کی درخواست پر 45 اوقات کی نماز معاف کر دی گئی، 5 وقت کی نماز باقی رکھی گئی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، مگر آگے جو میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔
سفارش کون کرتا ہے؟ جو قانون چینج کرنے کا پاور رکھتا نہیں. اگر اسے قانون چینج کرنے کا پاور ہوتا تو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حکم بیان کرنے کی ذمہ داری. آپ نے کہا ان اوقات میں کمی کر دیجئے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کا کام قانون کو پہنچانا ہے، قانون بنانا نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ. لہذا مسلمانوں، خوشی کا موقع، غمی کا موقع، انفرادی مسئلہ، اجتماعی مسئلہ، پیدائش یا موت کا وقت ہو، ہمیں طریقہ چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون بدنصیب قسم کا مسلمان ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہمیں نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا؟ جو یہ کہے گا وہ اس کو تو کوئی مسلمان پسند نہیں کر سکتا ہے. مسلمان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی کا طریقہ اچھا لگتا ہے. نبی کا طریقہ یہ امت کے لیے نمونہ. میں نے ایک جملہ استعمال کیا بار بار کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. یہ نمونہ کیا چیز ہے؟ نمونہ کہتے ہیں آئیڈیل، سانچہ، فرما، ڈھانچہ، اس کو کہتے ہیں نمونہ. مثال کے طور پر آپ کا پاؤں 8 نمبر کا، تو جوتا آپ 11 نمبر کا پہنتے ہیں. ارے آپ یہی ہیں کہیں اور چلے گئے. ہم آپ سے کہہ رہے پاؤں 8 نمبر کا تو جوتا 8 نمبر کا. کیوں؟ پاؤں کا نمونہ 8 نمبر ہے، تو پاؤں کے لیے جوتا 8 نمبر چاہیے. اب ایک صاحب کا پیر 8 نمبر کا، وہ باٹا کمپنی کی دکان پر پہنچے. دکاندار سے کہا ہمیں 8 نمبر کا باٹا کمپنی کا جوتا دکھاؤ. اس نے باٹا کمپنی جوتے کا ڈبہ اتارا، اس میں سے باٹا کمپنی کا جوتا نکلا. آپ نے اس میں پاؤں ڈالا تو پاؤں جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پاؤں میں آتا نہیں. ہے باٹا کمپنی کا. آپ نے جوتا پلٹ کر کے دیکھا تو پتا چلا پاؤں ہے 8 نمبر کا اور جوتا ہے 7 نمبر کا. 1 نمبر کم ہو گیا تو پاؤں جوتے میں جاتا نہیں، جوتا پاؤں میں آتا نہیں. آپ نے کہا یہ جوتا پاؤں سے چھوٹا. اس نے دوسرا ڈبہ اتارا، اس میں سے بھی باٹا کمپنی کا جوتا نکلا. آپ نے دوسرے جوتے میں پاؤں ڈالا تو پاؤں بلا تکلف جوتے میں داخل ہو گیا. جب پاؤں جوتے میں داخل ہو گیا تو آپ دل ہی دل خوش ہونے لگے کہ پاؤں کے مطابق جوتا مل گیا. اب آپ نے سوچا کہ جوتا پہن کر دکان میں چل کر جانچ کر لینی چاہیے کہ کہیں پنجہ دبتا تو نہیں، انگلیاں بھستی تو نہیں. تو آپ جوتا پہن کر ٹیسٹنگ کے لیے جو دکان میں چلے تو جوتا یہاں پاؤں وہاں. یہ کیا ہوا؟ اب آپ نے جوتا پلٹ کر کے دیکھا تو پتا چلا جوتا 9 نمبر کا اور پاؤں 8 نمبر کا. 1 نمبر جوتے کا بڑھ گیا تو وہ جوتا پاؤں میں رکتا نہیں، جوتا پاؤں کو لیتا نہیں، پاؤں جوتے کے ساتھ چلتا نہیں. اب آپ گرج کر کے بولے کہ میں نے تم سے کہا میرا پاؤں 8 نمبر کا ہے، مجھے باٹا کمپنی کا 8 نمبر کا جوتا دکھاؤ. تو اب دکان والا گھبرایا. مسلمانوں، اس دنیا میں اگر 1 نمبر جوتے کا کم ہو جائے تو جوتا پاؤں میں جاتا نہیں، اور 1 نمبر جوتے کا بڑھ جائے تو جوتا پاؤں میں رہتا نہیں. پاؤں اگر 8 نمبر کا ہے تو جوتا بھی 8 نمبر کا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو سلامت رکھے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو چکی ہے، بات ختم ہو رہی ہے، ہم دعا کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ بس یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو ہمت و توفیق نصیب فرمائے، اور مجمع میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، صحت و عافیت نصیب۔ اچھا بس دعا ہوگی انشاءاللہ، ہم تو اپنی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی